جنگ جلولہ جنگ جلولہ حضرت عمر فاروق کے دور میں لڑی گئی۔ اس کا پس منظر میں پہلے بتا دوں آپ کو۔ اس جنگ کا پس منظر یہ ہے کہ جب جنگ قادسیہ ہوئی تو کسریٰ کی حکومت تو ختم ہو گئی، لیکن جو اس وقت بادشاہ تھا یزدگرد وہ ابھی تک زندہ تھا۔ وہ اپنے محل سے بھاگ کے چھپ گیا تھا، اور چھپ کے اس نے پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں کی فوج کے خلاف لڑنے کی خفیہ طور پر تیاری کرنے لگا۔ تو وہ تیاری جس جگہ پہ اس نے فوجیاں اکٹھی کیں، اس جگہ کا نام تھا جلولہ، اور یہ جگہ آذربائیجان اور موجودہ ایران کے بارڈر کے نزدیک بنتی تھی۔ آذربائیجان کا نام غالباً تاریخ میں اس زمانے میں بھی اس کو آذربائیجان ہی کہتے تھے، لیکن موجودہ ایران کا نام اس زمانے میں فارس تھا۔ تو یہ جنگ جلولہ جو ہوئی ہے، یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ آذربائیجان اور ایران کے بارڈر پر ہوئی ہے، اور اس میں اس یزدگرد کی معاونت کے لیے آذربائیجان سے بھی لوگوں نے مدد کی تھی۔ یہ تھا اس جنگ کا پس منظر، کیونکہ اس کو کچھ بندے اپنے اس علاقے سے مل گئے اور کچھ بندے آذربائیجان سے مل گئے، کیونکہ وہ اس کا کوئی اب اصل ٹھکانہ تو وہ خفیہ طور پر روپوش تھا، تو روپوش ہو کے اس نے زیر زمین یہ ترتیب بنائی اور خفیہ طور پر جنگی ترتیب بنا کے اس مقام پر فوجیاں اکٹھی کیں۔ اس کا جب پتہ چلا رساد بن ابی وقاص کو، تو رساد بن ابی وقاص نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ یہ صورتحال ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کو لکھا کہ تم قعقاع بن عمر کو آگے بھیجو۔ لہذا یہاں پر جنگ جلولہ میں قعقاع بن عمر کو بھیجا گیا۔ تو اس میں جس جگہ پہ وہ بچی کھچی فوج ایرانیوں کی تھی، انہوں نے اس کے ارد گرد خندق بنا لی تھی۔ تو مسلمان جو تھے اپنا لشکر لے کر اس خندق کے قریب آ گئے اور ان کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ ہوا ہے صفر کے مہینے میں، 16 ہجری صفر کے مہینے میں، اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تھی 12,000، اور اس لشکر میں بہت بڑے جلیل القدر صحابی بھی تھے، جس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، اور عرب کے کچھ اور مشہور سردار بھی تھے۔ اس جنگ کے ایک خاص پہلو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو جو جنگیں ہوئیں اس میں آپ ان لوگوں کو جنگ میں شامل نہیں کرتے تھے جو کہ ایک دفعہ مرتد ہوئے اور دوبارہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، تو ان لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق جنگوں میں شامل نہیں کرتے تھے، لیکن اس جنگ میں وہ لوگ بھی شامل تھے، جنگ جلولہ میں، جو ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے موقع پر ایک دفعہ مرتد ہو گئے، پھر دوبارہ انہوں نے توبہ کی اور دوبارہ توبہ کر کے کلمہ پڑھا، تو وہ لوگ بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق کا یہ حکم تھا کہ ان لوگوں کو کوئی خاص عہدہ نہ دیا جائے، بلکہ ایز اے سپاہی فوج میں شامل کر لیا جائے اگر وہ خوشی سے شامل ہوتے ہیں۔ تو اس جنگ میں وہ لوگ بھی شامل تھے۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو ان کی فوج تھی فارس والوں کی، وہ اندر تھی، ارد گرد خندق تھی، اور مسلمانوں نے بحر سے محاصرہ کر لیا، اور انہوں نے خندق کے ساتھ ساتھ کچھ باڑیں بھی لگا لیں، تو 80 دفعہ مسلمانوں نے حملہ کیا، 80 دفعہ، اور یہ جنگ بھی کافی طویل ہو گئی تھی،
یہ جنگ ایسے نہیں ہے کہ کوئی 2 دن یا 4 دن میں کوئی ختم نہیں ہوئی، اس جنگ میں بھی کافی طویل، یہ اس جنگ میں طوالت پکڑی ہے، کئی ماہ لگے ہیں، اس میں محاصرہ بڑا طویل ہوا ہے، مسلمانوں نے طویل محاصرہ کیا ہے۔ اس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ آہستہ آہستہ جب انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی جو ہے نا وہ کمک آہستہ آہستہ اور آ رہی ہے، اسی طرح ان کی جو فوج تھی ان میں بھی پیچھے سے اور لوگ جوک در جوک ان کی معاونت بھی آ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اس طرح مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اس وجہ سے پھر انہوں نے خود نکل کے جنگ کا پہل انہوں نے ہی کی، فارس والوں نے۔ لیکن اس میں اصل کامیابی کی ایک جو وجہ بنی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب شدید مقابلہ ہو رہا تھا دونوں فوجوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تیز سخت ترین آندھی چلا دی جس سے فضا میں بہت زیادہ تاریکی ہو گئی، اور ان جو کسرا سابقہ تھا فارس، ان کی جو فوج کے بچے کچے لوگ تھے، ان کے پیچھے ہٹنے کے علاوہ کوئی ان کے پاس کوئی صورتحال نہیں رہی۔ تو صورتحال یہ بن گئی کہ اس طرح تیز طوفان آندھی تھی، ادھر سے لڑائی ہو رہی تھی، تو ان کے اپنے جو لوگ تھے وہ اکثریت ان کی اپنی خندق میں گر گئے۔ تو جب خندق میں گرے تو مسلمان اوپر سے جو ہے نا ان پہ پکڑ کے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو اس جنگ میں بھی بڑا نقصان ہوا ہے فارس والوں کا۔ اس میں تقریباً کو جب جنگ کا اختتام ہوا اور اس میدان کو دیکھا گیا تو 1 لاکھ کے قریب فارس کی جو فوجی تھے وہ 1 لاکھ کے قریب قتل ہو گئے تھے، 1 لاکھ کے قریب۔ تو جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے وہ باڑ لگائی ہوئی تھی، اکثر لوگ ان کے وہ آندھی اور طوفان کی وجہ سے وہ جب ان کے گھوڑے ڈرے تو وہ اسی باڑ کے ساتھ ٹکرائے، کچھ لوگ زخمی ہو گئے، ان کے گھوڑے بھی زخمی ہو گئے، کچھ لوگ ناکارہ ہو گئے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کی فتح میں اس آندھی اور طوفان کا بڑا کردار اللہ تعالیٰ نے ادا کیا۔ اور اسی جنگ جلولہ کے موقع پر مسلمانوں کو مال غنیمت میں ایک مجسمہ ملا تھا جس کا اکثر حصہ سونے کا تھا، بہت قیمتی تھا وہ مجسمہ۔ تو وہ پھر حضرت عمر فاروق کو کے دربار میں بھیج دیا گیا کہ اس کا آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ آپ کر لیں۔ اس طرح ہوئی ہے جنگ جلولہ، اس میں 1 لاکھ ایرانی قتل ہوا ہے۔ اور اسی جنگ میں اتنی شدت تھی کہ انہوں نے چونکہ اس زمانے میں وہ جو فارس والے تھے وہ پرستش کرتے تھے آگ کی، تو یہاں لڑائی شروع کرنے سے پہلے انہوں نے آگ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ ہم سارا کچھ قربان کر دیں گے۔ اس وجہ سے اس سے پہلے وہ اتنا جم کر نہیں لڑے جتنا اس جنگ میں لڑے۔ تو انہوں نے بھی بڑی شدید مزاحمت کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، یہاں تک کہ نماز کے ٹائم پر مسلمانوں کی فوج نماز بھی مسلمانوں نے بس اشارے سے ہی پڑھی ہے، کھڑے کھڑے اشاروں سے نماز پڑھی ہے۔ تو اتنا اس میں مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں تھا۔